بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آب حیات اصل میں کہاں ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل 786 افیئرز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس تھی اور نام بلیا، اور ان کے والد کا نام ملکان۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور خضر کے معنی سب چیز کے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد یہی رائے دیتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ آپ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی میں۔ اس طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء، مشائخ، صوفیاء، اصحاب عرفان اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مستفیض ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام جہنم ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، کچھ علماء اکرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہے۔ اس سفر میں آپ کی جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، ان کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔
حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔